ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کے سارے جج صاحبان بیٹھ جائیں اور ایک دفعہ تنازع سے ہٹ کے فیصلے ہو جائیں تاکہ ملک کسی سمت چل سکے. یقیناً سیاستدانوں کی بھی ذمہ داری ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن عدالتوں کے فیصلے بھی بہت ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے بھی سمتیں سیدھی ہوتی ہیں اور سمتیں بے سمتی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں لوگ اور معاشرے. سو یہ افسوس کی بات ہے. چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن جاری ہونا، کیا موجودہ چیف جسٹس کو پریشر میں لانے کی کوشش ہے؟ کیا کہیں گے؟ یہ پریزیڈنٹ صاحب نے اگر نوٹیفیکیشن کیا ہے تو یہ ایک ویسے ہی رول ہے، اس میں کوئی بڑی اہم بات تو ہے نہیں. میرے لیے تو اس کی بڑی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ قاضی صاحب سینئر موسٹ جج ہیں اور سینئر موسٹ جج کا چیف جسٹس بننے کا ایک لا ہے بنا ہوا. سپریم کورٹ کا اپنا ایک فیصلہ ہے جو عمل درآمد ہو رہا ہے، لہٰذا اس سے تو ہٹ کے بات ہونی ہی نہیں تھی. یہ کوئی بڑی اہمیت کی بات نہیں ہے. جماعت اسلامی سراپا احتجاج اور ان کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ سندھ میں جو ان کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، اس بارے میں جماعت اسلامی کو بڑی واضح طور پہ بہت جواب ہمارے دوست دے چکے ہیں، آپ بھی سن چکے ہیں، ساری قوم بار بار سن چکی ہے. اب آپ نے ذرا اس کو مسالہ لگانا ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں. آپ بڑے چھوٹے بھائی ہیں. دیکھیے عرض یہ ہے، الیکشن ہو گئے. الیکشن کے بعد پہلے تو الیکشن کمیشن نے یا اس میئر کے الیکشن کو ڈیلے کیا گیا. کس بنیاد پہ؟ کہ جو سیٹیں خالی رہ گئی، جو میئر جو ناظم تھے وہ فوت ہو گئے یا کسی وجہ سے ڈسکوالیفائی ہو گئے، وہ سیٹیں خالی ہو گئی. تو کئی مہینے وہ سیٹیں اس لیے پینڈنگ رہا میئر کا الیکشن کہ وہ سیٹیں فل ہوں گی تو الیکشن ہوگا. یہ تو ایسے ہی ہے کہ قومی اسمبلی کا انتخاب ہو اور اس میں سے کوئی 5-7 سیٹیں خالی رہ جائیں تو الیکشن کمیشن کا ہے کہ اب وزیر اعظم کا انتخاب تب ہوگا جب قومی اسمبلی پوری ہو جائے گی. تو کبھی ایسا تو نہیں ہوا. اویلیبل ممبر سے الیکشن ہو جاتا ہے، نہیں ہوا. اس وقت بھی پیپلز پارٹی کی واضح میجورٹی تھی. اب بھی کسی جماعت کی واضح میجورٹی نہیں تھی. سنگل لارجسٹ پارٹی پیپلز پارٹی تھی، یعنی جو اپنی مکمل اکثریت نہیں رکھتی تھی، لیکن سب سے بڑی جماعت پیپلز پارٹی تھی، جماعت اسلامی نہیں تھی. اب جماعت اسلامی کا یہ دیکھیں نا کلیم کیا ہے. اگر کوئی صاحب اپنے ذہن میں پہلے ہی میئر بن کے بیٹھ گئے اور وہ احتجاج کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ دباؤ میں لائیں گے، تو ایسا تو ہوتا نہیں ہے. ہوا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اغوا کر لیا گیا. اچھا، وہ لوگ اگر اغوا کر لیے گئے ہیں تو بڑا زیادتی ہوئی ہے، اور اگر خود گئے ہیں تو انہوں نے پیسے لیے. یعنی ذرا غور کیجئے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہر حال میں مجرم ہے سوائے اس کے کہ وہ ہمیں ووٹ دیں. حالانکہ میئر کے الیکشن سے بہت پہلے ان کا ایک گروپ تھا 30-32 بندوں کا، جنہوں نے اپنے پارلیمانی لیڈر بھی مقرر کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی کو ووٹ نہیں دیں گے. اب عرض یہ ہے کہ اتنے دن ہو گئے، جماعت اسلامی 2-4-5 بندے ہی لے آتی ان میں سے. اب تو وہ لوگ آزاد ہیں نا، کل تو چلو اغوا تھے، فلان تھے، جو بھی کوئی تو اقرار کر لیتا کہ ہمیں اغوا کیا گیا تھا، کہیں تو کوئی ثبوت ہوتا کہ پیسے. تو خالی میرلی الزامات کی بنیاد پہ تو چیزیں نہیں ہیں. خواب دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن حقائق کے مطابق چلنا چاہیے. جمہوریت میں اکثریت رول کرتی ہے اور اکثریت پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. ہاں، ہم چاہتے تھے اور اب بھی چاہتے ہیں کہ مل جل کے کراچی کے حالات کو بہتر کیا جائے، اور اس میں ہم نے آفر کیا تھا کہ جس کی اکثریت ہے وہ لیڈ کرے، دوسرا ساتھ اس کے کولیشن کر لے. اس پہ وہ نہیں آئے. اب بھی ہم مل کے چلنا چاہتے ہیں، ہماری ان سے لڑائی نہیں ہے، لیکن احتجاج کرنا ان کا حق ہے. اب ان کے تصورات کو یا خوابوں کو نہیں، ان کے سرابوں کو ٹھیس پہنچی ہے، اور سراب اکثر دھوکہ دیتے ہیں. بعد الیکشن ہوا جس میں نون لیگ آپ پر دھاندلی کے الزامات لگاتی ہے اور یہ بھی کہتی ہے کہ آپ نے رینجرز کی وہاں تعیناتی نہیں ہونے دی، جس کی وجہ سے ٹھپے لگائے گئے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تو میئر کراچی کا الیکشن بھی آپ پر اس پر الزامات لگ رہے ہیں دھاندلی کے، تو کیا جنرل الیکشن بھی اسی طرح ہوگا، سب اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ بعض الیکشن پہ جی میں نے بڑی وضاحت سے بیان دے دیا تھا. میں اس وقت جب باغ کا الیکشن ہو رہا تھا، میں 3 تاریخ کو ملک سے باہر گیا تھا اور میں کوئی 13 تاریخ کو واپس آیا ہوں. اس وقت میں تو ملک میں تھا نہیں، لیکن اس سے پہلے باغ میں رینجرز تعینات کرنے کا ایک عندیہ دیا گیا، اور میں نے اس لیے کہ ایک حلقے کا الیکشن ہے، بائی الیکشن صرف ایک حلقے کا، پورے آزاد کشمیر کی پولیس ہے. میں نے آفر کی کہ جی آپ جس افسر کو چاہتے ہیں، جس پولنگ سٹیشن پہ چاہتے ہیں
हम पूरा पोलिंग स्टेशन जो है वहाँ एक थाने की नफरी लगा देते हैं, कोई हेरा फेरी नहीं होगी, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा। लेकिन अगर एक पूरे स्टेट की रियासत है, उस पूरी रियासत की पुलिस अगर एक हलके का इलेक्शन भी नहीं करा सकती, तो आप उस पूरी पुलिस पे, उसकी फोर्स पे, उस पूरी रियासत पे अदम एतमाद कर रहे हैं। ये ना करें, रेंजर्स ना भेजें। लेकिन इसके बावजूद वहाँ रेंजर्स नहीं तो एफसी भेज दी गई। एफसी तो वहाँ डिप्यूटेड थी, और वहाँ पे जो इलेक्शन हुआ उस पे हमारे कैंडिडेट ने कुछ 5,500 वोट की लीड ली थी अंदाज़न। अब अर्ज़ यह है कि 15 पोलिंग स्टेशनों पे इल्ज़ाम है कि जी ये यहाँ पे धांधली हुई। तो मैंने पहले दिन कहा था कि जनाब आप एक काम करें, नौजवान, अब आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ, अब आप अपने फ़ोन छोड़ के मेरे सवाल का जवाब सुनिए। सवाल करते हैं तो सुनते भी हैं। आपका जवाब मैंने आपको मुखातिब होना है, मेरा और तरीका है, मैं मुखातिब होकर बातें करता हूँ। वो साथ लिख रहे हैं सो नहीं वो अब और बात है मेरे भाई, मुझसे सवाल करना है तो मुझसे जवाब भी लेना है। सो वहाँ पे उन्होंने, मैंने कहा जी 15 पोलिंग स्टेशनों, 12-13 का इल्ज़ाम है, मैंने कहा 15 पे आ जाए। 15 पोलिंग स्टेशनों से 300 वोट निकाल दें, 4,500 वोट निकल गया, फिर भी हम जीते हुए हैं। यानी बंदे, गोलियां हमारे बंदों को लगी हैं, बाजू हमारे लोगों के टूटे हैं, और इल्ज़ाम भी हम पे। अब वो इलेक्शन हार गए, बल्कि उनका कैंडिडेट तो पिछले इलेक्शन में भी चौथे नंबर पे था।